نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک سورہ الماعون بھی مکی سورہ ہے اور مکہ مکرمہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت اور برات کے جو مراحل ہیں اس کے دوران نازل ہوئی ہے، اور اس کا براہ راست مخاطب بھی ابو لہب ہے اصل میں، یعنی ابو لہب کی جو کمینی جو حرکات تھیں اس کے پس منظر میں یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی ایک پورے بطور مثال اس کو ایک کریکٹر کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کریکٹر اگر اس طرح کا کریکٹر جہاں بھی پایا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ وعید موجود ہے اور یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو لہب چونکہ خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی بنی ہاشم کے پاس تھی، تو بنی ہاشم میں ہونے کی وجہ سے ابو جو خانہ کعبہ کے جو مالی معاملات تھے وہ اس کا انچارج بھی ابو لہب تھا، اور اس مالی معاملات کے انچارج ہونے کے ناطے سے بہت ہی کنجوس اور بہت ہی یعنی کرپشن کے الزامات بھی اس پر موجود تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ارأیت الذی کیا آپ نے دیکھا یکذب بالدین ایسے شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا۔ یہاں بھی دین بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، یا مالک یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا مالک۔ تو آخرت کے معنی میں روز جزا کے معنی میں ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی گویا کہ اس طرح کی جو خصائص جس کے اندر پائے جائیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا، جھٹلاتا ہے۔ کون سی پہلی بات ہے؟ فذالک الذی، یہ وہی شخص ہے یدعو الیتیم جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا جو سوال جو ہے پورا نہیں کرتا۔ یتیم جو ہے کسی بھی معاشرے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی یتیم اور غرباء مساکین یتیم اصل میں معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرے سے بڑھ کر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسٹیٹ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر معاشرے کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تو مکہ مکرمہ کے معاشرے میں ابو جہل ابو لہب یہ چونکہ بڑے سردار تھے تو ان کی قدرتی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی تھی وہاں پہ کہ یہ معاملہ بھی طے کریں گے۔ تاریخ میں بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل کا ایک یتیم لڑکا تھا جو اس کے زیر سرپرستی موجود تھا ابو جہل کے، اور وہ اس کے مالی معاملات اس کے سپرد تھے، سارا اس کا مال بھی اس کے پاس تھا، لیکن وہ اس قدر بخیل اور کنجوس تھا کہ وہ اس بچے پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بچہ ابو جہل کے پاس آیا، اس سے کچھ مطالبہ کیا کہ دیکھیں میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ بھی نہیں ہے، کم از کم آپ مجھ کو اتنے پیسے دیں کہ میں اپنے یہ ضرورت پوری کر سکوں۔ ابو جہل نے اس کو انکار کر دیا بلکہ دھتکار دیا، نہیں ابو جہل یہ غلام ابو جہل ہے، اس کو دھتکار دیا، اور یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب کسی نے مزاق کے ساتھ اس بچے سے کہا کہ چلو چلو تماشے دیکھتے ہیں، کہ جاؤ تم ایسا کرو محمد کے پاس جاؤ، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اب وہ اصل میں تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ بچہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بچے کو نہیں پتا کہ ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے، کس طرح ہے، کیا دشمنی ہے، کس چکر ہے، لیکن وہ سادگی میں چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے کہتے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو گئے اور ابو جہل سے کہا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ کہتا جی میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا اپنے گھر سے جو پیسے ویسے جو چیزیں چاہیے تھی وہ لا کے اس بچے کو دے دی بڑے احترام کے ساتھ، اور اس کا معاملہ حل ہو گیا۔ اب وہ قریش کے باقی سردار یہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، معاملہ وہاں پہ الٹ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے اس کو کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ عجیب بات تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، ہم تو یہ تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہوا کیا تھا،
جب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک تو یہ تھا کہ ان کی گردن کے اوپر سے ایک بڑا خوفناک اونٹ جو نا مجھے پکڑنے کے لیے اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ تو مجھے کھا جاتا، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ان کی بات کو رد کرتا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دو بڑے نیزے اور تیر والے بندے موجود ہیں اور وہ یعنی مجھ پر جھپٹنا چاہتے ہیں، لیکن حضور نے ان کو روک رکھا، تو اس لیے میں مجبور تھا کہ میں یہ کام کروں۔ یہ تو خیر اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے یہ قدرت دکھائی، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس سارے معاملات کے فوراً اس بچے کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ آگے پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کرتے، پھر اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ یتیم جو ہے کسی بھی معاشرے کا ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ہمسائے کے اندر اپنے معاشرے میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں تو ہم سب سے پوچھا جائے۔ یہ ایک بڑی خطرناک یعنی مرحلہ ہے قیامت کے دن، ہمسایوں سے اس معاشرے میں جب لوگ موجود ہیں اس کے ارد گرد، ان سے اس کی پرسش ہوگی کہ تم نے اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یعنی دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ خود کھلایا جائے، اگر یہ نہیں تو کم از کم ترغیب ہی دی جائے، یعنی اگر خود اپنی اتنی ہمت نہیں ہے تو دوسروں کو کہا جائے، دوسروں کو ترغیب دی جائے، دوسروں کو انسپائر کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ بھی آپ یہ کام کریں، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو وہ یہ کام بھی نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی گویا روز جزا کو یہ کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتا کہ انہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر اگلی ان کے اندر یہ خامی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تک جو آیات ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں جن کے دل میں کفر پکا ہے، یعنی یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یا دعوت نہ دینا، یہاں تک کفار کی۔ اگلے دو آیتیں جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں، فوائل للمصلین، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں بربادی ہو، فوائل بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے نہیں کہ نمازی نہیں ہیں، نمازی ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے، بے پرواہی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، تغافل کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی کا شکار ہیں، الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی نماز کو وقت کو ٹال دیتے ہیں، نماز کو لاپرواہی، اگر پڑھتے ہیں تو بے پرواہی سے پڑھتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے لین دین کی، استعمال کی، وہ بھی دوسرے کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ اب معاون کے بارے میں دو روایتیں ہیں، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں۔ زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ روز مرہ کے استعمال کی عام چھوٹی موٹی چیزیں، تو یہ بھی یعنی کنجوسی کی آخری حد ہوتی ہے، یعنی میں کہوں ذرا ماچس تو دینا، میں دے سکتا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں کسی پچھلے زمانے میں تو بہت اچھا رواج تھا، یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ گھر میں سالن نہیں پکا تو بلا تکلف ہمسائے سے مانگ سکتا تھا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالکل اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، وہ اس لیے اب تو چاچی، مامی، تائی، ماسی کہہ کے جڑے مرضی تو لے آؤ، ہاں جی آنٹی ہو گئی، آنٹیاں تو ہونا ہی ہے نا، وہ تو آنٹیاں نہیں سی ہوتی، وہ تو ہی چاچی سی، مامی سی، تائی سی، خالہ سی، ہاں جی، یعنی اور جب وہ تھا اچھا آگ مانگنے کا رواج تھا، یعنی ماچس نہیں تھی، بی بی آگے دے دی، تو یہ ایک اچھی علامت تھی، یعنی اچھے کردار کی علامت تھی، تو اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور جو اس کو نہیں کرتے اللہ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی یعنی پریکٹیکل اعتبار سے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے بڑی اہم سورہ ہے، یعنی اس کے جو فرمودات ہیں، اس کے جو ارشادات ہیں، ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ یعنی کیا ہیں؟ ایک تو ہم نے یتیم کے حقوق کا خیال کرنا ہے، جو غربا ہے، مساکین ہے، خود نہیں ان کو کھلا سکتے تو کم از کم دوسروں کو ترغیب دی جائے کہ بھائی ذرا آپ مدد فرما دیں، اور اپنی نمازوں کے بارے میں بے پرواہی نہیں برتیں،
یعنی نماز کے ٹائم کا خیال کرنا ہے، نماز کے حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ زندگی کو نماز کے لیے گزارا جائے، یعنی زندگی کو، یعنی اپنے سارے معمولات کو نماز کے ارد گرد گھمایا جائے. یعنی جو بندہ دیتا ہے ترتیب کہ میرے یہ کام ہے یہ کام ہے، اس میں نمازوں کو ایڈجسٹ نہیں کرے، ان کاموں کو نمازوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرے تاکہ میری نمازیں جو ہیں وہ پورے ٹائم پہ ادا ہو جائیں. ایک دن آصف صاحب میرے ساتھ تشریف لے گئے وہاں پہ اکبری منڈی. اب چونکہ انہوں نے طے کیا ہوا کہ نماز یہ پڑھنی اذان دینی ہے، اب زہر کے ٹائم کا تیز ہو رہا تھا. اچھا ویسے تو یہ نا موٹر سائیکل جو ہے نا وہ بڑا سائیکل کی طرح چلاتے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ. اس دن انہوں نے وہ سپیڈ چھوڑی نا 70-80 پہ نہر کے ساتھ میں پیچھے پیچھے پتہ نہیں خیال تھا بیٹھے دعا مانگی جا رہے ہیں 70 ادھر کو چلا جائے گا. لیکن بہرحال کوئی جذبہ تھا کہ میں نے اذان کے ٹائم پہ پہنچنا ہے اور الحمدللہ یہ پہنچ گئے، اذان کے ٹائم پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح طے کرنا کہ نمازیں جو ہیں وہ وقت پہ ہو جائیں، جماعت کے ساتھ ہو جائیں اور وہ پابندی سے. یہ اگر بندہ طے کر لے تو اللہ اس کی انشاءاللہ مدد فرماتے ہیں. اس میں سستی نہ کی جائے. اور دوسرا جو ہے کسی بھی معاملے میں دکھاوا جو ہے، جو دکھاوے کے لیے جو چیز ہے وہ تو شرک بن جاتا ہے. تو اللہ قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا آج اس کا بدلہ بھی اسی سے لے. اور پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں انسان دینے کے لیے تیار رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ ایک نیکی ہے، پسندیدہ کام ہے. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم کی توفیق نصیب کرے.